پارٹ 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ سچی توبہ ہے۔ یعنی اب کیا ہوا، آپ سے برائی ہو گئی کسی کی، آپ نے ٹخنوں کے اوپر جو ہے وہ پہن لیا، پینٹ پہن لیا، یا کسی سے حسد کرنے لگے، یا کوئی بھی ایسی بات تھی جو ابھی ہم نے اتنی ساری چیزیں پڑھی، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، تو اب کیا کرے؟ اب انسان پریشان ہونے لگتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ارے تم سے تو اتنے گناہ ہو گئے، اب تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، اب تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو کیا ہے اس کا کفارہ، یعنی فائن کیا ہے؟ اب آپ سے یہ گناہ ہو گئے تو اب آپ کیا کریں؟ سچی توبہ کریں۔ یعنی آپ غلط راستے پر مڑ گئے تھے، یہ سب گناہ آپ سے ہو گئے، آپ نے وہ سیدھا صراط مستقیم والا راستہ چھوڑ دیا، اب آپ نے رائٹ ٹرن لے لیا، لیفٹ ٹرن لے لیا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو پلٹنا ہے وہاں سے۔ جو آپ غلط کام کر رہے تھے، آپ کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب غلط کام تھے، اب آپ کیا کریں؟ وہاں سے پلٹیں، پلٹ کے پھر صراط مستقیم پر آئیں۔ تو اس پلٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرنا۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اب یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوں گے، اور واپس اللہ کی طرف پلٹیں۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سچی توبہ۔ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے، اور ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب اچھے کام کرتے ہیں۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے گندے گلاس میں جو گندا پانی ہے، اس میں ہم اچھا پانی ڈالتے جائیں گے تو سارا گندا پانی جو ہوگا وہ بہہ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر غلطی ہو گئی ہو، ہم نے توبہ کی، واپس اللہ کی طرف پلٹے، اچھے کام شروع کر دیے، اللہ کو راضی، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ جو ہمارے اعمال نامے میں پہلے لکھے جا چکے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ یعنی اب تو تم ایمان لے آئے ہو، اب کیا کرو؟ ایمان لانے کے بعد کچھ صحابہ ایسے تھے نا جنہوں نے اپنی پرانی زندگی میں کچھ گناہ کیے تھے، تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی اللہ کا انعام ہوگا پھر، لیکن شرط کیا ہے؟ سچی اور خالص توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بس جس نے ظلم کرنے کے بعد، ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ایک طرح کا ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ اگر کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو اب تو وہ ڈبل ظلم ہے کہ اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنے ساتھ بھی۔ لیکن جب وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اپنے ہی اوپر۔ بس جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اب کیا کیا؟ توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، یعنی جو بھی غلط کام کیے تھے انہیں ٹھیک کر لیا، اب اچھا کام کرنا شروع کر دیا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو، پلٹ آئے بندہ اور اب اچھے کام کرنے لگے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 تھی۔ سچی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے مطلب اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب شیطان کیا دل میں ڈالتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے قرآن سے دور کرتا ہے،
قرآن تو پڑھنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اگر بندہ قرآن پڑھ لے گا تو اس کو یہ سب باتیں پتہ چل جائیں گی، اور پھر وہ دل میں ڈالتا ہے اب تو تم بہت گنہگار ہو، اب تو تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تمہیں تو جہنم میں جانا ہے، چلو اور گناہ کر لو. تو اس طرح سے نا امیدی پیدا کرتا ہے وہ. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہے ہیں کہ کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے یہ. حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں روایت فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں ورڈز اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بیان کیا ہوتا ہے. یہ قرآن کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم جو ہے اوتھینٹک بک ہے، صحیح مسلم حدیث کی اوتھینٹک بک ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے. گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو. یعنی ایک دم اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتے ہیں. یہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں. جب انسان صحیح راستے پر آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو پرانے گناہ ہوتے ہیں اس کو بار بار اس کو ایک طرح سے اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کے پریشان کرتے رہتے ہیں اب میرا کیا ہوگا، وہ جو اتنے گناہ ہو گئے تھے اب ان کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم کوئی سچی توبہ کرے اور پھر اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دے اور واپس دوبارہ وہ کام نہیں کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو. اور ہمیں اور بھی پتہ چلتا ہے جب ہم جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل بھی دیتے ہیں نیکیوں سے. یعنی جو آپ کے گناہ، جتنی آپ کے جو گناہ ہوئے ہوں گے ان کو بدل کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اگر بندہ بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو. حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. موت سے پہلے پہلے ہر انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حالت نزع سے پہلے پہلے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. انہیں حالت نزع کیا ہوتی ہے؟ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے بھی انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے. اسے جب احساس ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا اے میرے رب، تیرے عزت کی قسم، تیرے بندوں کے جسموں میں جب تک روحیں ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. شیطان نے کس کی قسم کھائی ہے؟ اللہ کی قسم کھائی ہے. اللہ سے کہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں جب تک ان کے جسم میں روح ہے، یعنی مرتے دم تک شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ کروائے، کیونکہ اسے اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، اسے ساری انسانیت کو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ کوئی بندوں کو اچھے کام نہیں کرنے دیتا، علم حاصل نہیں کرنے دیتا. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. جیسے جیسے علم، اسی لیے تو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے نا
کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ جیسے ہی وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اسے ہر چیز پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ، پھر وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس گناہوں سے بچتا ہے۔ جب وہ یہ سب کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو پھر وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ جب صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ تو وہ چیز شیطان کو پسند نہیں آتی، شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کبھی بھی صراط مستقیم پہ جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ علم سے دور رکھتا ہے بندے کو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب شیطان نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد جو ہے وہ بھی اوتھینٹک بک ہے حدیث کی۔ ان کلمات کے ذریعے توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کلمات ادا کرتا ہے، ان کلمات کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری ہمیں دعائیں ملتی ہیں استغفار کرنے کے لیے۔ حضرت بلال بن یسیر بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے میرے باپ نے اور میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے، میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، حی القیوم ہے وہ، میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں، یعنی اسی کے سامنے اسی سے توبہ کرتا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ کر لیا ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ ابو داؤد جو ہے وہ بھی اوتھینٹک بک ہے حدیث کی۔ ان کلمات کے ذریعے توبہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ یعنی اللہ جب انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا بھی وعدہ فرماتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جائے گا۔ تو پھر وہ اگر وہ اس پر آتا ہے اور اس کی موت بھی ہو جاتی ہے، وہ صحیح راستے پر تھا، اب ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہو کہ وہ وہاں تک پورا راستہ کور کرے، اور بیچ میں ہی اس نے بس ٹرن لیا اور اس کی موت آ گئی۔ لیکن جو اس نے سچائی اور اخلاص سے جو توبہ کی تھی اور اللہ کی طرف پلٹا تھا، تو وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اسے جنت ملتی ہے اسے۔ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار، یعنی اللہ سے بخشش کی دعا، یہ ہے کہ تم کہو، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار کا ترجمہ ہے یہ، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے، یعنی شام سے پہلے مر جائے، وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سچائی کے ساتھ پڑھیں، یعنی واقعی آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے سوچا ہے اور آپ وہ اللہ سے چاہتے ہیں، یہ کلمات کہے تو صبح ہونے سے پہلے، اور وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی اس طرح سے اگر اللہ سے دعا کر لی، اللہ سے توبہ کر لی اور پھر فوراً ہی موت آ گئی تو وہ بھی جنتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
صحیح بخاری یہ بھی اوتھینٹک بک ہے حدیثوں کی۔ 3 بار یہ کلمات کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ 3 بار جس نے یہ الفاظ کہے اس کے معاف ہو گئے۔ کیا ہیں وہ الفاظ؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یعنی اب تو میرے اتنے گناہ ہو گئے، اب میرا کیا ہوگا۔ لوگ پریشان ہوتے تھے نا جب وہ اسلام میں آتے تھے، تو سب سے پہلے ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ یعنی جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں، یہ بھی، ہم نے تو اتنے گناہ کر دیے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس شخص نے کیا کہا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، یہ مت کہو ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یہ کہو، یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ سے دعا کرو کہ جو میرے گناہ ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں تیری مغفرت جو ہے، اللہ کی مغفرت بہت زیادہ ہے، اور جو بھی میں سے عمل ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں رحمت بہت زیادہ ہے، اور مجھے اس کی امید ہے۔ اس نے یہ دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے 100 بار کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو جا، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ اسے حاکم نے روایت کیا، یہ بھی اوتھینٹک بک ہے۔ 100 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ 100 بار مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے اور وہ گنتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ آپ 100 بار سے زیادہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے، جبکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف تھے۔ تو یہاں پر بھی ذکر آتا ہے کہ اس نے اتنے بار آپ نے اس سے کہلوایا کہ تم اس طرح سے اللہ سے دعا کرو۔ اسی لیے ہے نا کہ ہمیں بھی دن بھر استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار کرنے کے تو فائدے بھی بہت ہیں کہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، پیسہ آتا ہے، ہر چیز میں کثرت ہوتی ہے۔ تو اس کو ریپیٹڈلی استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ جو بھی استغفار کی دعائیں ہیں انہیں بار 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 پڑھنا چاہیے۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قاتل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ اس نے دریافت کیا کہ زمین کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ جب اس نے 99 لوگوں کو ختم کر دیا تو اس کو احساس ہوا، اور اس نے سب سے پوچھا کہ یہاں زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، یعنی کس کو سب سے زیادہ علم ہے۔ لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا، راہب یعنی جو کرسچن پریسٹ ہوتے ہیں ان کا پتہ بتایا۔ قاتل نے راہب سے پوچھا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا اگر میں اب توبہ کر لوں اور اللہ کے راستے پر پلٹ آؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ راہب نے بتایا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ راہب نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ اب کتنے قتل ہو گئے اس کے؟ 100 لوگوں کو وہ مار چکا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا ملک میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا تو وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وہ بولا، اب وہ جو عالم تھا اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، اور توبہ ہونے میں کون سی چیز معنی ہے، یعنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے تمہاری توبہ۔ کیا اس نے مشورہ دیا کہ تو فلاں ملک چلا جا، وہاں کچھ نیک لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر اور اپنے ملک میں مت قیام کر، یہ گناہوں کی سرزمین ہے۔ اس عالم نے کیا کہا کہ یہ جہاں پر تم ابھی رہتے ہو یہاں پر اب مت رہو، اس جگہ کو چھوڑ دو،
کہیں دوسری جگہ کا اسے پتہ بتایا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں پر بہت سارے نیک لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ رہو اور اللہ سے سچی توبہ کر کے یہ زمین جو ہے چھوڑ دو۔ تو اس نے اس ملک کی راہ اس کی طرف چل پڑا۔ اس نے کیا کیا؟ جو 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس نے اللہ سے سچی توبہ کی اور اس جگہ کے لیے نکل پڑا جس جگہ کا اس عالم نے اسے بتایا تھا۔ اس نے آدھا راستہ طے کیا۔ اب کیا ہوا؟ آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی موت جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی اور اس راستے پر بھی چل پڑا تھا وہ، تاکہ وہ اب اچھے کام کرے۔ اب کیا ہوا؟ جب اسے موت آئی، جب موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ اگر انسان اچھا ہوتا ہے تو نیک فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے، اور اگر انسان خراب ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، بد شکل میں، بہت ہی ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں اور ڈیڈ باڈی کو مارتے ہیں، اور مار کے پھر روح نکلتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ خلوص دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، یعنی توبہ تو کر لی تھی اس نے، لیکن نیکی تو کوئی نہیں کی اس نے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی صورت بن کر آیا، اب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو قاضی مقرر کیا۔ اب یہ جو فرشتے تھے انہوں نے ایک آدمی کو قاضی مقرر کیا کہ تم فیصلہ کرو۔ اس نے کہا، دونوں شہروں کا فاصلہ ناپو، ادھر سے بھی ڈسٹینس میجر کرو، ادھر سے بھی۔ جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں کا ہے، یعنی اگر وہ صحیح جو ہے جہاں پر وہ جانا چاہتا تھا اس کے قریب آ چکا ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح تھا، اور اگر وہ یہ جو جہاں پر وہ گناہ کرتا تھا وہ زمین اگر قریب ہوگی اس کی جہاں اس کی موت ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ جو ہے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے اسے۔ آخر رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ جب فاصلہ ماپا گیا، یعنی جب انہوں نے ڈسٹینس کو میجر کیا تو وہ آدمی اس شہر کے قریب تھا جس کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی جہاں وہ جانا چاہتا تھا اس کے قریب تھا۔ آخر رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ قتادہ نے کہا، ہم سے بیان کیا لوگوں نے کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے سینے کے بل آگے بڑھاتا کہ اپنی منزل کے نزدیک ہو جائے، یعنی جب اس کو موت آ رہی تھی تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے سینے کے بل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کی طرف پہنچ جاؤں، یعنی اس کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو وہاں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی سینے کے بل وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس نے سچی توبہ کی تھی، کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا تھا، تب بھی اسے بخش دیا گیا۔